اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رحیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ کا کراچی کے تمام نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کی ذمہ داری این ڈی ایم اے کو دینے کا حکم۔ سندھ حکومت کو این ڈی ایم اے کی مدد کی بھی ہدایت۔ عدالت کا کمشنر کراچی کی رپورٹ پر اظہار عدم اعتماد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کراچی سے کشمور تک بدترین صورتحال ہے۔ کراچی شہر کے اندر گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کام کرتی ہے نہ شہری حکومت۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کون دے گا؟ کون ٹھیک کرے گا صوبے کو؟ کیا وفاقی حکومت کو کہیں کہ آ کر ٹھیک کرے؟ یہاں پر مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نیب آفس لاہور میں پیش۔ عثمان بزدار کو شراب کے غیر قانونی لائسنس کے اجرا کے کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ذاتی حیثیت میں بغیر پروٹوکول نیب آفس پہنچے۔ عثمان بزدار نے پارٹی رہنماؤں اور وزراء کو آنے سے روک دیا تھا۔ لاہور میں گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے گرفتار کارکنان کو ضلع کچہری میں پیش کر دیا گیا۔ نیب کی درخواست پر تھانہ چوہنگ میں لیگی کارکنان کی ہنگامہ رائی کا مقدمہ درج کیا تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیگی رکن رانا تنویر کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے خلاف تحریک استحقاق پیش۔ خواجہ آصف کہتے ہیں رانا تنویر کل ایوان میں موجود تھے، مقدمہ درج ہونا زیادتی ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے رانا تنویر اگر موقع پر نہ ہوتے تو مقدمے میں نام نہیں ہوتا۔ عوام جاننا چاہتے ہیں گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران اپوزیشن رہنماؤں کی ہنگامہ آرائی، شور شرابہ۔ اپوزیشن کے احتجاج پر شاہ محمود قریشی نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، بولے اگر آپ لاہور کے واقعے کو اٹھائیں گے تو ایوان کا ماحول خراب ہوگا۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل پیش۔ نوید قمر بولے اینٹی منی لانڈرنگ کے بل میں معاشی دہشت گردی کی تعریف تبدیل کر دی گئی۔ بل میں تو جیولرز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گاہک کی تفصیلات فراہم کرے۔ قانونی طور پر بانڈز میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ محسن شاہ نواز رانجھا بولے ہماری ترمیم بل میں شامل نہیں کی گئی۔ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے منی لانڈرنگ کی وبا کا خاتمہ کرنا ہے۔ تمام معاملات پر اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے خواہاں ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، خورشید شاہ سکر کی احتساب عدالت میں پیش۔ ریفرنس میں نامزد خورشید شاہ کی اہلیہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ خورشید شاہ نے ایک بار پھر اپنے خلاف درج مقدمے کو من گھڑت اور انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے سکر کی عوام نے 8 مرتبہ منتخب کیا لیکن پھر بھی مجھے بے گناہ گرفتار کیے رکھا۔ ایسے ہی لاہور میں نواز لیگ کارکنان پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سردار عثمان بزدار نجی ہوٹل کو شراب کے لائسنس غیر قانونی اجرا کیس میں نیب طلبی پر پیش ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ذاتی حیثیت میں بغیر پروٹوکول نیب آفس پہنچے۔ عثمان بزدار نے پارٹی رہنماؤں اور وزراء کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ مناظر آپ کے سامنے اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ مناظر ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو نیب نے نوٹس جاری کیا اور انہوں نے 2 روز قبل یہ بات کہی تھی کہ نیب جب بلائے گا وہ پیش ہو جائیں گے اور اپنے جو ساتھی ہیں، جو وزراء ہیں اور جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، ان کو بھی آنے سے منع کر دیا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے عثمان بزدار نیب آفس پہنچے اور جو ان پہ الزامات تھے اس کا جواب دینے کے لیے وہ آج نیب آفس پہنچے۔ جبکہ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بغیر پروٹوکول نیب پیشی آئین کی پاسداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ سردار عثمان بزدار کی پیشی میں شرپسند، بددیانت اور تخریب کار سیاسی مخالفین کے لیے نہایت عمدہ سبق ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں نمائندہ اب تک عمران بھٹی سے۔ جی عمران، کیا بتائیں گے آپ؟
جی بالکل، وزیر اطلاع پنجاب فیض حسن چوہان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی نئے پیشی کے موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بغیر پروٹوکول نئے پیشی آئین کی پاسداری کی مثال ہے۔ سردار عثمان بزدار کی پیشی میں شر پسند بددیانت تقریب کر سیاسی مخالفین کے لیے نہایت عمدہ سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے باغیوں نے گزشتہ روز کارکنان میں پیسے تقسیم کر کے ایک نئی مصیبت مول لے لی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی نظریاتی کارکنان نے کل رات جاتی عمرہ میں ہنگامہ کھڑے کیے رکھا اور مفت میں آنے والے کارکنان دوسروں میں پیسے بانٹنے پر اپنے ایم پی کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ فیاض حسن چوہان نے کہا کہ بیگم صدر ایوان کے ساتھ پرویز رشید نے انہیں اور نون لیگ کو زمین بوس کر دیا۔ آج لیگی قیادت پرویز رشید سے کہہ رہی ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں ہے۔ جی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، بتائیں کہ کراچی میں نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کا معاملہ، سپریم کورٹ کا کمشنر کراچی کی رپورٹ پر اظہار عدم اعتماد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کراچی سے کشمور تک بدترین صورتحال ہے، کراچی شہر کے اندر گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے، لوگ پتھر رکھ کر اس پر چلتے ہیں، کراچی میں روڈ نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں ہے، سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، شہری انتظامیہ بھی کوئی کام نہیں کرتی، یہاں پر مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے۔ جبکہ ایڈوکیٹ جنرل بولے، ہم جاتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، 2-3 ماہ میں نالوں سے تجاوزات ختم کرائیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کا یہ معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا کمشنر کراچی کی رپورٹ پر اظہار عدم اعتماد، کراچی سے کشمور تک بدترین صورتحال ہے، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں، کراچی میں گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے، کراچی میں روڈ، بجلی، پانی کچھ بھی نہیں ہے، سندھ حکومت مکمل ناکام ہو۔ ایسر کی زیر صدارت اسمبلی کا اجلاس ہوا، قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی بل 2020، شراکت محدود ذمہ داری ترمیمی بل اور کمپنیز بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ بل وزیر قانون فاروق نسیم نے پیش کیے۔ مسلم لیگ نون نے رانا تنویر کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے خلاف تحریک استحقاق پیش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران اپوزیشن رہنماؤں نے خوب شور شرابہ کیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک عبدالرزاق کھٹی سے۔ جی رزاق کھٹی، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں خواجہ آصف کی جانب سے رانا تنویر پر لاہور میں کل جو مریم نواز کے جو جلوس پر پتھرا ہوا تھا اس پر مقدمہ درج کرنے کے خلاف ایوان میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رانا تنویر کل جو ہے وہ اس ایوان کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر مقدمہ درج کیا گیا، تو انہوں نے رانا تنویر کو یہ مشورہ دیا کہ وہ تحریک استحقاق جو ہے وہ ایوان میں لائیں، جس پر اسپیکر نے حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استحقاق لائی جائے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ کل لاہور میں سارا ڈرامہ رچایا گیا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک موقف ہے کہ اچانک گاڑیوں سے پتھر کیوں نکل آئے۔ ایک موقف یہ ہے کہ لاہور میں سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رانا تنویر حسین کی تحریک استحقاق کو سپورٹ کریں گے، اگر وہ یہاں تھے تو لاہور میں تھے تو ان کا نام پرچے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سید نوید قمر کی گفتگو مناسب ہے۔ جب ہم FATF بل پر بات کرنا چاہ رہے تھے تو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ بل جو ہے وہ نیب کے علاوہ بھی بات ہو نہیں سکتی۔ پھر ہم سب نے مل کر دیکھا کہ قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی ہوئی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کے بیان پر آغا رفیع اللہ اور دیگر اپوزیشن ارکان نے جو ہے وہ شور مچایا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے نیب قانون کی جو ہے وہ نیب قانون کو FATF کے ساتھ منسلک کرنے کی بات نہیں کی تھی، جس کے بعد راجہ پرویز اشرف کی درخواست پر وزیر خارجہ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ جبکہ آج قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2020 کا بل جو ہے وہ بھی منظور کر لیا ہے۔ یہ بل جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ اس بل کے جو اہم نکات ہیں اس کے تحت دہشت گردی میں ملوث افراد کو 5 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا، اور ایسے قانون جو ہے وہ ایسے افراد کی رقم جائیداد بغیر کسی نوٹس اور منجمد کر لی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ منسوخ شدہ اسلحہ لائسنس رکھنے والا بھی سزا کا مرتکب ہوگا، پہلے سے جاری شدہ اسلحہ لائسنس بھی منسوخ تصور ہوگا۔ جی
آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ نیب نے خواجہ برادران کی ضمانت کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ نیب نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کر دی ہے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک ثاقب عباسی سے۔ جی ثاقب عباسی۔ جی بالکل، نیب نے خواجہ برادران کی ضمانت کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے اور عدالت سے 17 مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی استدعا کر دی ہے، اور یہ بھی استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت کا فیصلہ واپس لے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ رولز کے تحت نیب مقدمات کی 3 رکنی بینچ سماعت کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت جو ہے منظور کی۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے جو ہے ٹرائل متاثر ہوگا۔ عدالت نے لارجر بینچ کی واضح کردہ اصولوں کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ضمانت کا فیصلہ مختصر لکھا جائے گا، لیکن 2 رکنی بینچ نے 87 صفحات پر جو ہے فیصلہ لکھا جو عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت اپنے فیصلے سے پیراگراف نمبر 18 سے 48 اور 56 سے 70 تک جو ہے حذف کیا جائے، اس سے یہ جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔